السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز روم رمضان اسپیشل۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ آج ایک اور بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اپنی جو خزانہ کی ٹیم ہے، جو مالیاتی امور دیکھتی ہے، معاشی امور دیکھتی ہے، اس کے نئے سربراہ سامنے لائے گئے ہیں۔ شوکت ترین صاحب کو وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو بنا دیا گیا ہے، جبکہ حماد اظہر صاحب کی 18 دن کے بعد چھٹی ہو گئی ہے۔ کابینہ میں اور بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کے بنیادی مسائل ان دنوں ہم اگر دیکھیں، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ جو بنیادی مسائل ہیں عوام کے، ان میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بجلی کی مہنگی قیمتیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر کورونا کی وبا نے آن لیا، اور پھر اس کے بعد ویکسین کا مرحلہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک پاکستان جو ہے 0.4% بھی اپنے لوگوں کو ویکسین نہیں لگا سکا ہے۔ جو ٹوٹل آبادی ہے اس کے تناسب کی اگر ہم بات کریں، دیکھتے ہیں شوکت ترین صاحب کیا پاکستان کے عوام کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں۔ کورونا کی وبا کی بات کریں تو رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ، اور جو خصوصی SOPs NCOC کی جانب سے، صوبائی حکومتوں کی جانب سے دی گئی تھی، کہیں تو ان پہ عمل ہوا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے ان پہ عمل نہیں کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں کورونا کے کیسز کی ہم بات کریں تو جو 5364 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ جو ٹیسٹ کیے گئے تھے تقریباً وہ 64,481 تھے۔ 110 لوگ جان سے گئے ہیں۔ آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم یہی بات کریں گے کہ مساجد میں جمعۃ المبارک کے دوران بالخصوص SOPs کو کتنا فالو کیا گیا۔ کوئٹہ جس میں شرح 8% ہو چکی ہے، بلوچستان میں اوورال شرح 8% ہے، کوئٹہ میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ جو 24 گھنٹے ہیں اس میں بلوچستان کے اندر 1019 کے قریب ٹیسٹ کیے گئے، کووڈ کے 82 لوگ یہاں بھی مثبت آئے ہیں۔ کفایت ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے، ہمارے نمائندے، بہت شکریہ کفایت آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ شاہوانی صاحب آپ کا۔ آپ سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن شاہوانی صاحب میں چاہوں گا ذرا کفایت سے ہم پہلے جان لیتے ہیں۔ کفایت یہ بتائیے گا جو SOPs NCOC کے ہیں، صوبائی حکومت کے ہیں، آپ نے کیا وٹنس کیا نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران، کتنا انہیں فالو کیا گیا؟ دیکھیے جس طرح سے فیصل بلوچستان میں کرونا وائرس کی جو شرح ہے اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی جانب سے جو ہے وہ SOPs کو مکمل طور پر جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہر فورم پر بارہا لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سماجی فاصلہ کتنا ضروری ہے، سینیٹائزرز، ماسک جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں۔ آج چونکہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا، ہم نے دیکھا کہ مساجد میں SOPs یقینی طور پر جو ہے وہ بنائی گئی تھیں۔ یہاں پر فاصلوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ نشانات موجود تھے، تاہم اس کے باوجود بھی ہمیں وہ SOPs جو ہے وہ نظر نہیں آئیں جو ہونا چاہیے تھی۔ ہمیشہ سے ہماری عوام کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ڈال دیتی ہے، لیکن خود جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے وہ یہ بات سمجھنے سے ابھی بھی قاصر ہیں کہ یہ وائرس جو ہے وہ نہ صرف ان کے پیاروں کے لیے بلکہ خود ان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یقینی طور پر سماجی فاصلہ ہو یا ماسک ہو یا سینیٹائزر ہو، یہ بہت انتظامیہ کی جانب سے وہاں کوشش کی گئی کہ اس پہ عمل درآمد ہو، کیا کچھ سرویلنس تھی دوران نماز؟ آج جمعۃ المبارک تھا۔ جی اگر ہم کوئٹہ شہر کی بات کریں تو یہاں پر ہم نے کئی مساجد میں دیکھا کہ وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ SOPs پر عمل درآمد سے متعلق جو حفاظتی انتظامات تھے ان کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے تھے، لیکن جو نواحی علاقے ہیں کوئٹہ کے وہاں پر مساجد میں ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کے انتظامات موجود نہیں تھے، اور نہ ہی وہاں پر ٹھیک ہے کفایت آپ سے مزید بھی جانتے ہیں۔ شاہوانی صاحب جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اگین دس از ویلڈ پوائنٹ کہ عوام اس بات کا ادراک نہیں کر رہے اور اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، بٹ مائی کویسچن از دس کہ جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، کیا ایک اسٹرکٹ ایکشن نہیں لینا چاہیے SOPs پہ عمل درآمد کرانے کے لیے؟ اور یہ بتا دیں جو بلوچستان اسمبلی کا ایکٹ ہے اس میں کیا کوئی SOPs کی خلاف ورزی کو لے کے کوئی سزا بھی ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ جی SOPs کی وائلیشن پہ مختلف قسم کی سزائیں پچھلے سال جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا اس میں 144 امپوز کیا گیا، 188 ہم نے امپوز کیا جس کے تحت بہت سارے شاپ سیل کیے گئے، اور پبلک ٹرانسپورٹ میں SOPs کی وائلیشن پہ وہیکلز کو چالان کرنا، ان پہ فائن امپوز کرنا، یہ وہ سارے اقدامات ہیں، ایکشنز ہیں جو بلوچستان گورنمنٹ اس سے پہلے لے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے سال اپریل میں ہم نے مینڈیٹری ماسک پہننے کا ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا اور لوگوں کو اس بات کا پابند کیا اگر ماسک نہیں ہے تو کوئی شال، مفلر، کوئی بھی شے جو ہے وہ اپنے چہرے کے منہ کے گرد لپیٹ لیں تاکہ وہ کرونا سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ہم نے ریلیکسیشن دی تھی،
لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے پچھلے سال تو ان دنوں لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی تھی, کیسز بھی زیادہ آ رہے تھے, گلی محلوں میں انفارچونیٹلی لاشیں اٹھنا شروع ہو گئی, تو لوگ تھوڑا سہم گئے اور انہوں نے کورونا کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا. اب یہ ہے کہ ایک سال بعد جب جولائی میں کیسز ڈکلائن شروع ہو گئی اور پھر ویکسین کے آمد کا جو اطمینان ہے وہ بھی باعث بنا لوگوں کے SOPs وائلیشن کا. بنیادی طور پہ جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں 8.8% ہے بلوچستان میں بھی جو انفیکشن ریٹ ہے. اوورال ہم دیکھیں تو پچھلے 2-3 دنوں سے جو پاکستان کا بھی ہے وہ 8.3%, 8 اور 9 کے بیچ میں رہ رہا ہے. تو حالات ڈیفرنٹ نہیں ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ بلوچستان کی جو آبادی کم ہے, آپ نہیں سمجھتے بلوچستان حکومت کو جب دوسری ویو لاہور میں اٹھ رہی تھی, جب دوسری ویو اسلام آباد میں اٹھ رہی تھی, پنجاب میں اٹھ رہی تھی, تو پیشگی کچھ اقدامات کر لیے جاتے کہ یہ جو شرح ہے, یہ تناسب ہے, یہ تھوڑا کم ہی رہتا, یہ نہ بڑھتا, اور اس میں اب جس طرح اضافہ ہو رہا ہے. جو اقدامات ہم نے کرنے تھے وہ یہ تھے کہ ہمارے 96 جو آئسولیشن فیسلٹیز ہے, اس 2148 بیڈز کی وہاں پر فیسلٹی موجود ہے, اس کو ہم نے ری امپروو کیا اور ری اسٹیبلش کیا. 68 ہمارے کوارنٹائن سینٹرز 8000 افراد کے لیے, اس کو ہم نے فعال بنایا. 802 ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہم نے ڈیوٹیز پہ معمور کیے. 2637 پیرامیڈک سٹاف اور 347 نرسز سٹاف. 57 ہاسپٹل بلوچستان میں پارشلی اور کچھ جو ہے کمپلیٹلی ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے کووڈ پیشنٹس کے لیے. 61 وینٹیلیٹرز ہم نے یہ ان کے لیے جو ہے ڈیڈیکیٹ کیے. میرا شاوانی صاحب سوال یہ ہے, انٹرا پروونشل جو ریسٹرکشنز ہونی چاہیے وہ کیا کی گئی ہے تیسری ویو کے دوران بلوچستان حکومت کی جانب سے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ نے کہا گورنمنٹ کی ذمہ داریاں. تھرڈ ویو کے ساتھ ہی ہم نے ایک فیصلہ کیا, جب پنجاب سے کیسز رونما ہونا شروع ہوئے تو جو انٹری پوائنٹس ہیں یہاں پہ جتنے بھی ریلوے اسٹیشن, بس سٹاپس, وہاں پہ ہم نے سسپیکٹڈ بنیادوں پہ اسکین کرنا شروع کیا اور سسپیکٹڈ بنیادوں پہ لوگوں کے سیمپل کلیکٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد سیکنڈ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انٹر پروونشنل جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے سیٹرڈے سنڈے اس کو بین کر دیا. تھرڈ ہم نے یہ اسٹیپ لیا کہ کوئٹہ میں چونکہ اوورال جو کیسز ہیں اس کا 72% رپورٹ ہو رہے تھے, تو کوئٹہ میں 5 لوگوں سے زائد کے اجتماع پہ ہم نے پابندی لگا کے 144 یہاں پہ بھی امپوز کیا. اس کے بعد جو ہے آفیسز میں SOPs پہ عمل درآمد کے سلسلے میں فرائیڈے کو سول سیکریٹریٹ ہم نے بند کیا, اور جو آفیشلز ہیں وہاں پر امپلائیز ہیں ان کی تعداد کو لمیٹڈ کرنے کے احکامات جاری کیے. اور آگے بڑھ کے ایک یہ فیصلہ کیا کہ میرج ہالز وہ سارے بند کر دیے. میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, پچھلے 24 گھنٹے کی ہم بات کریں, آپ کی حکومت نے بلوچستان پورے میں 1019 کووڈ ٹیسٹ کیے ہیں, جن میں سے 82 مثبت آئے ہیں. بنیادی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ نمبر آف ٹیسٹ جو ہیں اس کو بڑھانا چاہیے, رینڈم ٹیسٹنگ کرنی چاہیے, یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ لوگ اگر آ جاتے ہیں, اگر زیادہ لوگ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو ہسپتال شاید یہ برڈن نہ برداشت کر سکیں؟ یہ ایک سال سے صرف بلوچستان گورنمنٹ جو ہے ٹیسٹنگ کی برڈن ہم جو ہے نا اپنے کندھوں پہ ہم نے لیا ہے. یہاں پہ پرائیویٹ ٹیسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی بھی ہم لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اپنا سیمپل ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو ٹیسٹ کر سکیں. 1000 سے 1500 پر ڈے ہماری ایوریج ہے, لیکن کیپسٹی جو ہے 2500 سے 3000 ہے. 9 PSR لیبس جو ہیں نئے 9 مختلف ڈسٹرکٹس میں وہ علیحدہ سے ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. ہماری تو بھرپور خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ٹیسٹنگ کر سکیں, لیکن لوگ جو ہے اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے. ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہاسپٹلز میں خصوصاً ایسے مقامات پہ کہ جب لوگ وزٹرز آتے ہیں سسپیکٹڈ ان کو اسکین کیا جائے گا, اور جتنے سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کا ہم باہر صورت جو ہے مینڈیٹری سیمپل کلیکٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ہم سیمپل کلیکٹ کر سکیں. جی ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے SOPs عمل درآمد کے لیے ہم تو گزارش کرتے ہیں. شاوانی صاحب ایک اور معاملہ آپ کی حکومت ہوا مستعمل درآمد نہیں کر رہے. سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں, ذرا ان سے متعلق بھی بات کرتے ہیں. کفایت یہ بتائیے گا, 2 دن پہلے 1 رمضان کو جب یہاں سے ہمارے ایک اور کولیگ فضل ثواب رپورٹ کر رہے تھے, تو یہاں جو بازار تھے کوئٹہ میں بالخصوص, ان میں نہ دکاندار تھے نہ خریدار تھے, اور بینر جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے آویزاں تھے. اب کیا حالات ہیں سستے رمضان بازاروں کے؟
जी बिल्कुल, सूरत हाल आज भी वैसी है कि जैसे पहले इतला दी गई थी कि हुकूमत की जानिब से ये बताया गया था कि कोयटा शहर में 5 मुख्तलिफ मकामात पर सस्ते बाजार लगाए जाएंगे जहां से आवाम को जो है वो सस्ती अशिया जो है वो मिलेंगी। ताहम इस वक्त भी कोयटा शहर में सिर्फ एक मकाम ऐसा है कि जहां पर महज टेंट लगाए गए हैं, वहां पर कुछ स्टॉल्स बनाए गए, लेकिन वहां पर लोगों को अशिया खुर्दनोश जो है वो फराहम नहीं की जा रही। कल रात जो चूंकि बारिश का भी मौसम था, बारिश की वजह से भी वो टेंट जो है वो उनको नुकसान पहुंचा, उन स्टॉल्स को नुकसान पहुंचा और जो थोड़ा बहुत सामान वहां पर मौजूद था उसको भी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कोयटा शहर में कहीं पर भी वो तमाम तर सस्ते बाजार नहीं लगाए गए और आवाम को मुनाफाखोरों, जखीरा अंदोजों के रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया गया है। चूंकि आवाम जो है वो पहले ही गुर्बत की लकीर पे यहाँ से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा है। कोयटा शहर और बदकिस्मती से बलूचिस्तान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां उस तरह से फाल नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स हैं और जो मुनाफाखोर है वो किसी सूरत जो है वो आवाम को नहीं बख्श रहे। इस माह रमजान में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज की कीमतों में जो है वो खुद साख्ता 30 से 40 रुपए का इजाफा कर दिया जाता है, जो यकीनी तौर पर गरीब आवाम का पर एक इजाफी बोझ है। जी ठीक है, जरा शावानी साहब से जानते हैं। शावानी साहब, कितने बाजार हैं कोयटा की, जरा बात कर लें, बाकी सूबे को छोड़ते हैं, और उनके लिए क्या रिलीफ है आवाम के लिए? हमारी रिपोर्ट्स तो ये हैं कि जो स्टॉल्स मुख्तस भी किए गए थे उधर ना दुकानदार हैं ना ख़रीदार हैं। नहीं, वहाँ पे दुकानदार भी थे और ख़रीदार भी जाते रहे, लेकिन ये है कि जैसे किफ़ायत ने बताया कि बारिशों की वजह से ज़ाहिर है टेंट मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी, वो उकड़ गए और फिर जो वहाँ पे शॉपकीपर थे, जब उनके सर से ही जो है वो टेंट उकड़ जाता है तो ज़ाहिर है वहाँ पर नहीं बैठते, उसको रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये थर्ड डे है। पहले दिन वाकई हमने जो इस्टेब्लिश किया, पब्लिक की कंप्लेंट्स भी थी और पूरी अरेंजमेंट नहीं थी, लेकिन कल हमने उसको बेहतर जब करना शुरू किया तो फिर बारिशों की वजह से ये एक मसला दरपेश है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने बाहर हालत हमने सस्ता बाज़ार भी हमने इस्टेब्लिश करना है। वहाँ पे होल सेलर्स के साथ हमने टेकअप किया है, हमारे बलूचिस्तान इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने, वो जो होल सेल रेट्स पे अशिया खुर्दनोश फराम करेंगे और मयारी ग़िज़ा फराम करेंगे। ये एक कमिटमेंट है, ये हमने करना है। आज अगर टेंट उकड़ गया है वापस उसको हमने इस्टेब्लिश करना है और इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करके ही आपको दिखाएंगे। इसके अलावा रमज़ान में 8 मकामात पे सिर्फ कोयटा डिस्ट्रिक्ट में रमज़ान दस्तरखान का हम इत्माम कर रहे हैं और लोगों को जो है वहाँ पे अफ्तारी फराम करेंगे। यूटिलिटी स्टोर के साथ हमने टेकअप किया है, पूरे बलूचिस्तान में मेक श्योर कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में कमोडिटीज़ अवेलेबल हों। बलूचिस्तान की वो इज़ला जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स के शॉप्स नहीं हैं या उनके सेंटर्स नहीं हैं, वहाँ पे हमने मोबाइल यूनिट्स डिमांड किए थे और 25 जो है यूनिट्स जो है फेडरल गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए। मजीद हमने डिमांड किए हैं, इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, वो भी मिल जाएंगे। सूरत हाल बहुत आइडियल यकीनन नहीं है। अब सिर्फ शवानी साहब, एक आध दिन में इस तमाम सूरत हाल को हम रमज़ान मुबारक को लेकर रिलीफ पैकेज बलूचिस्तान के अवाम के लिए हुकूमत ने मुख्तस किया है, और वो बता दें। और दूसरा ये बताएं, जो रमज़ान बाज़ार, जो स्टॉल्स आपकी हुकूमत या ज़िले इंतज़ामिया मुख्तलिफ शहरों पर कर रही है, कितनी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है एक गरीब आदमी की, आम आदमी की, जब वो सरकार के लगाए हुए बाज़ार में जाता है बनिस्बत ओपन मार्केट के? बड़ा फ़र्क होता है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये मॉडल पूरे पाकिस्तान में आप देखें। सस्ते बाज़ार में लोगों का बड़ा आसरा होता है वहाँ पे कि अगर किसी शख्स को 10-20 रुपये 30 रुपये पर केजी किसी आइटम में रिलीफ मिल जाता है तो मजमूई तौर पे 200-300 का रिलीफ एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रिलीफ होती है। तो वो हमने इसीलिए तो हमने जो होल सेलर्स हैं उनके साथ टेकअप किया है, ताकि होल सेल रेट पे लोगों को जब अशिया फराम करेंगे, ये वही रेट है जिससे जो दीगर शॉप्स हैं वो उससे प्रॉफिट कमाते हैं, वही प्रॉफिट हम डायरेक्ट जो गरीब कस्टमर है उसको दे रहे हैं। उसके अलावा हमने एक ऐप डेवलप किया है रास दाम के नाम से, जहाँ पर पब्लिक जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की लिस्ट आवेजा नहीं होती या उसके मुताबिक कोई ग्रांड फरोशी कर रहा है तो लोगों को हम कहते हैं कि आप उस ऐप पे जो है कंप्लेन हमें दर्ज करें, रजिस्टर करें, ताकि हमारी टीमें वहाँ पहुँच सकें। थर्ड, आपने पूछा कि रिलीफ और क्या दे रहे हैं। हमारे जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है बलूचिस्तान, हैंडीएमए के साथ मिलकर 50,000 राशन के पैकेजेस जो है हम बलूचिस्तान में तकसीम करने लगे हैं और 50,000 फैमिलीज इंशाल्लाह उससे मुस्तफीज़ होंगे। जी शाबानी साहब, कर दें, रमज़ान शुरू हो गया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि ये रमज़ान मुबारक के जो हम SOPs की बात कर रहे थे, दोबारा ज़रा इस पे आते हैं।
فوٹیج ہم بھی دکھا رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہ بات تو ہے کہ عوام اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں. بٹ اگین کویسچن از دس کہ یہ جو انٹینسٹی اس کی ہے, اس تیسری ویو کی, الٹیمیٹ بات حکومت پہ ہی آنی ہے, خواہ آپ ہوں یا کوئی اور ہو. تو طریقہ کار کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک خاص ریشو میں ایس او پیز پہ عمل درآمد کروا لیا جائے. اگر ہم منو 1 نہیں کروا سکتے, 100% نہیں بھی کروا سکتے, تو اس کا والیوم تھوڑا بڑھا دیا جائے امپلیمنٹیشن کا. دیکھیں کرونا بڑھے گا تو ایس او پیز پہ عمل درآمد اور ریسٹرکشن بھی بڑھیں گے. اور جو ماڈل آپ پوچھ رہے ہیں, ماڈل تو وہی ہے, طریقہ کار جو پوری دنیا میں رائج ہے. ویسٹرن ممالک کچھ نے لاک ڈاؤن کیا, ایک آدھ نے تو کرفیو امپوز کر دیا. یہاں پہ الحمدللہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, لیکن کیسز اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم میجرز لے رہے ہیں. کل بھی ہم نے 2 اسکول جو ہے وہاں پر کیسز رپورٹ ہوئے بند کر دیے, پرسوں 4 اسکولز بند کر دیے, اور کیسز اسی طرح 8% تک تو پہنچ گئے. اور NCOC کی ڈائریکشن ہے کہ جس ضلع میں, ایریا یا شہر میں 8% کا جو ہدف ہے پازیٹیوٹی ریٹ کا, یہ کراس کر جاتا ہے تو وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. ہم تو پبلک کو بتا رہے ہیں, شاپ کیپرز کو بتا رہے ہیں, تاجران کو بتا رہے ہیں کہ خدا را آپ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں گے, کیسز کم ہو جائیں گے. آپ نہیں کرتے, کیسز بڑھیں گے اور پھر ہم سمارٹ لاک ڈاؤن پہ مجبور ہوں گے, پھر لوگوں کی معیشت کو بھی نقصان ہوگا. مکمل لاک ڈاؤن کا بھی امکان ہے ہم سب کے سامنے ہے. نہیں, سمارٹ لاک ڈاؤن میں بھی جی نہیں, ہم سمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں گے. اگر بہت کیسز بڑھتے ہیں تو جب ویسٹرن ممالک لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے نا. ابھی تو فرسٹ فیز میں اسکول بند ہوئے, کوئٹہ میں 144 امپوز ہوا, پبلک ٹرانسپورٹ 2 روز کے لیے بند ہے, شادی ہال بند ہو گئے, اب رہ جاتا ہے شاپس میں, مارکیٹس میں سمارٹ لاک ڈاؤن. صورتحال جو ہے اسی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. NCOC نے جو 12 تاریخ کو ان کا اجلاس ہوا, اس نے 3 صوبوں میں سیٹرڈے سنڈے جو کلوز ڈیز کے طور پہ آبزرو کرنے کے ریکمنڈیشن ہے. اس میں بلوچستان کا اس لیے نام نہیں آیا کہ کیسز کم تھے. اور اگر یہ صورتحال بڑھتی رہی ہے, NCOC کے اگلے میٹنگ میں آپ دیکھیں گے اس میں بلوچستان کا بھی کو ریکمنڈ کریں گے, اور پھر بلوچستان گورنمنٹ ظاہر اس بات پہ مجبور ہوگی. ہم تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال اپریل میں جب لاک ڈاؤن ہوا, 8 لاکھ ڈیلی ویجز ورکرز جو ہے بیچارے وہ بے روزگار ہو گئے تھے. راشن لینے کے لیے قطاریں لگ گئی تھی. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں پچھلے اپریل, یہ میں بات کرتا, پورے ملک میں اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا کہ لاک ڈاؤن کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کتنا بٹر ایکسپیرینس ہے, کتنی تکلیف دہ ہے. آج 1 سال بعد تو ہم اس تجربے سے گزرے ہیں. ابھی تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے, عوام کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. لیاقت شاہوانی صاحب, ترجمان بلوچستان حکومت, بہت شکریہ آپ کا. کفایت آپ کا بھی شکریہ. بات کی کوئٹہ کی, اور کوئٹہ کے ساتھ ساتھ پورے صوبے بلوچستان کی, کووڈ کے اور مہنگائی کے کیا حالات ہیں. بریک کے بعد کچھ دیگر شہروں کا ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں کرونا کے کیسز کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بالخصوص آج ہم بات کر رہے ہیں جمعۃ المبارک میں جو مساجد کے لیے ایس او پیز دی گئی تھیں, ان پہ کتنا عمل درآمد ہوا, اور اسی سے متعلق اب کچھ ذکر کریں گے ہم پنجاب کا, اور پنجاب سے لاہور شہر میں کتنا عمل درآمد ہوا یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں, شاہد چودھری. شاہد, بہت شکریہ, آپ سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے, VC ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے, سینئر میڈیکل پریکٹیشنر ہیں. ڈاکٹر صاحب کرونا کی ویکسین پہ بھی خاصا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن ذرا آج لاہور میں کتنا عمل درآمد ہوتا رہا, شاید سے ہم ذرا پہلے جان لیتے ہیں. شاید بتائیے گا, جو NCOC کی جانب سے, صوبائی حکومت کی جانب سے ضابطہ اخلاق دیا گیا تھا, ایس او پیز دیے گئے تھے, ان پہ کتنا عمل درآمد ہوا؟ کیا اسی طرح 3 فٹ کی سوشل ڈسٹینسنگ رہی, لوگ گھروں سے وضو کر کے آئے, یا پرانے طریقے سے ہی نماز ادا کی جاتی رہی؟ جی بالکل, اگر ہم بات کریں ماہ رمضان المبارک کا, یہ پہلا جمعہ تھا, اور جو کہا گیا تھا حکومت کی جانب سے, NCOC کی جانب سے بھی, اور اس کے علاوہ صدر نے جو ہے, صدر مملکت نے جس حوالے سے مذاکرات کیے تھے علماء کے ساتھ, تو کسی قسم کا کوئی جی شاید آپ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یقینی طور پہ آپ نے بھی دیکھا, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ملا جلا رجحان رہا ایس او پیز کے عمل درآمد پہ, بلکہ وہی ایک غیر سنجیدگی رہی. یہ تیسری لہر, اس کی شدت بتا دیں, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اگر رویہ یہ رہا تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, ہمیں سب کو یہ کوئی اب راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ جو اس وقت ہم کورونا کی
संजीदगी में मुब्तला हैं। ये मेरा ख्याल है कि पहले पाकिस्तान में इस तरह की कभी भी एस्केलेशन भी नहीं देखी, इस तरह की मोर्टेलिटी भी नहीं देखी। 1 घंटे में रिपोर्टेड 6 से 8 लोग मर रहे हों। और मैं समझ रहा हूँ कि इसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, जिसको Y1501 हम कहते हैं, या यूके का वेरिएंट है B117, उसकी वजह से ये जो वायरस है इसकी अहलियत एक से दूसरे को लगने की तकरीबन दुगनी हो गई है, और बच्चों को लगने की भी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों के इमेच्योर एयर्स रिसेप्टर्स होते हैं जिसको ये अटैच होती है लंग्स में। और तीसरा, इसकी वेरुलेंस भी बढ़ गई है, यानी कि ये इसका फेफड़े को अटैक करने का चांस पहले 3% था, अब कोई 30% से भी ज़्यादा है। और मोर्टेलिटी भी उसी तरह बढ़ गई है, शरह मौत भी बढ़ गई। तो इसका एक सारी चीज़ का मसला मतलब तो ये होना चाहिए था कि हम उतनी ही डबल अपनी एहतियात कर देते। एक तो पहले ही एहतियात अनफॉर्चुनेटली नेग्लिजिबल थी, काबिल जिक्र नहीं थी, और अब उसको भी गिव अप कर दिया गया। जैसे आपके नुमाइंदे ने बिल्कुल सही कहा, उसने आंखों देखा हाल बताया कि समोसे और पकौड़े की दुकानों पे एक हजूम हम भी देखते हैं, मस्जिद में हजूम देखते हैं, अगर कोई देग बांट रहा है तो वहाँ देखें। हमें इस वक्त ये टाइम है अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने का, रादर दैन के लोगों की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, इसका इन्फेक्शन जो रेशो है वो बड़ी ज़्यादा है और बड़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वन। मोर्टेलिटी इन दोनों की जो शरह अमवात है, क्या वो भी ज़्यादा है इन दोनों में? जी, वो भी ज़्यादा है, इसलिए कि ये जो दोनों वेरिएंट हैं इनका लंग को मजमूई तौर पे देखें, एक का 30% और एक का 35% चांस है B117 का, कि आपके जब ये वायरस अटैक करेगी तो फेफड़े में एंटर हो जाएगी और फेफड़े में नमोनिया और क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है कि ये 2 चीज़ों की वजह से ही अमवात होती हैं, आपके फेफड़े के अंदर नमोनियाज होने से, और दूसरी वजह ये होती है कि आपका खून इतना गाढ़ा हो जाता है और वो फेफड़ों में क्लॉट करना शुरू कर देता है। तो जाहिर है उसकी वजह से शरह अमवात बहुत ज़्यादा हो गई। पहले हम 2% 3% कर रहे थे, इस वक्त 6 से 7% से भी ज़्यादा शरह अमवात है। और बहुत सारी अमवात ऐसी हैं जो घरों में हो रही हैं, ऐसे हॉस्पिटल में हो रही हैं जहाँ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में नहीं आते। जी, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश है, आप हमारे साथ मौजूद रहें, ज़रा शाहिद से हम मज़ीद जान लेते हैं। शाहिद, ये बताइएगा कि आपने आज देखा क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 में से SOPs पे, मसाजिद में SOPs में को 9 नंबर दें, 8 नंबर दें, 7 दें, तो आप क्या ग्रेड करेंगे कि कितना अमल दरामद हुआ और बाज़ाब्ता SOPs के तहत आज नमाज जुमा अदा की गई? हाँ जी बिल्कुल, अगर तो नंबर देने की बात है तो फिर 0 0 0 और सिर्फ 0 नंबर दिए जा सकते हैं। कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। मुसलमानों ने तमाम तर आज पूरे जज्बे के साथ जो है बड़ी तादाद के अंदर मसाजिद का रुख किया। रमजानुल मुबारक का पहला जुमा था और इस हवाले से जहां एक शख्स खड़ा होता था वहां पे ऐसा हुआ कि बिल्कुल जैसे ही जमात खड़ी होने लगी तो लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए कि जहां एक बंदा खड़ा हो सकता था वहां भी 2 बंदों के दरमियान कोशिश करके तीसरा बंदा भी खड़ा हो गया। तो ये आज सूरत हाल है जो कि आज हमने माल रोड, नाइकी शारा के आसपास जितनी मसाजिद हैं, हम लोगों ने तकरीबन नमाज जुमा खुद अदा करने के लिए मुख्तलिफ जो है मसाजिद का रुख किया, तो वहां कहीं भी पांव रखने की जगह जो नहीं थी। जो कहा गया था कि फासला रखा जाएगा, समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा, मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये कहें कि 50% लोगों ने मास्क पहना तो ये दुरुस्त है कि 50% लोगों ने मास्क पहना, लेकिन 50% लोग ऐसे थे मसाजिद के अंदर जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, समाजी फासला तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया। तो ये हम कह सकते हैं कि आज नमाज पढ़ने के लिए जो मसाजिद में रश था वो 3 गुना ज्यादा था जो आम जुम्मतुल मुबारक में होता है। मसाजिद होती हैं तो आज बाहर का सड़कों के ऊपर लंबी कतारें जो हैं वो देखने में आई, लेकिन SOPs का कहीं पर कोई ख्याल नहीं। आज लाहौर के अंदर 1402 जो है वो नए कोरोना के पेशेंट हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर 2732 पेशेंट हैं। 62 जो है वो हलाकतें पंजाब के अंदर हो चुकी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कमी आ रही है। और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे, ये जिस तरह उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से बताया जो पेशेंट की तादाद जी शायद ठीक है। जरा डॉक्टर साहब से मैं एक और पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये जिस तरह शाहिद ने भी बात की कि इदराक नहीं है, संजीदगी नहीं है, अनटिल अनलेस अल्लाह मुआफ़ करे एक रवैया बहैसियत कौम ये है कि हम ICU के दरवाजे तक ना पहुँच जाएँ तो उस वक्त तक हम कोरोना को बीमारी, बड़ा तबका ऐसा जो तसव्वुर ही नहीं करता।
اب اسی طرح کی جو ابہام ہیں وہ ویکسین کو لے کے ہیں، خواہ وہ چائنیز ویکسین ہو، رشین ہو، جرمن ہو، امریکن ہو، کوئی بھی ہو، اسی طرح کے ابہام جو ہیں اس کو بھی پائے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمیں علاج سے پہلے یہ ابہام دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو جس اندھیری رات سے ہم گزر رہے ہیں، جو 16 مہینوں کا محیط ہے اور جس میں 35 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس کو تھرڈ ورلڈ وار بھی کہا جائے تو غیرت نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی تو کوئی جنگ نے جانے نہیں کلیم کی جتنی یہ. اور آگے بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ 10-20 لاکھ لوگوں نے مرنا ہے تو وہ مور لائکلی کہ بیکٹیریا یا جراثیم یا وائرس سے مریں گے رادر دین کو نیوکلیئر آرسنل یا میزائل سے مریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات زندگی کی ٹوٹلی ریویو کرنی چاہیے. یہ وقت ہے رمضان مبارک کا، جو کہ رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہے. اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو کئی گنا ثواب ملتا ہے، اور سب سے بڑی دنیا میں نیکی یہی ہوتی ہے کہ کسی کی جان بچائیں. تو اس وقت اپنی بھی جان بچائیں اور لوگوں کی بھی، اسپیشلی جبکہ اس کی یہ جو میں رات کی بات کر رہا ہوں، اس کی ایک جو رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے وہ افیکٹو اور سیف ویکسینیشن پروگرام میں نظر آ رہی ہے. اور ہم ان پروگرامز کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ اور لوگوں کو بچانا چاہیے تاکہ ویکسینیٹ ہو جائیں اور یہ تاریخ کا حصہ یہ بیماری 2-3 سال میں بن جائے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو یا بیوی کو یا میاں کو یا باپ کو گوا بیٹھیں گے اس وقت جب کہ ویکسین دستیاب ہونے والی ہیں اور دنیا میں ہو چکی ہیں، اور دنیا اب اس سے نجات پانے کا سوچ رہی ہے. یو کے میں دیکھ لیں کہ 50% پاپولیشن انہوں نے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں جوائن کیا ہے قبلہ ایاز صاحب نے، چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. قبلہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کو پہلے تو مبارک، ایک مرتبہ پھر سے آپ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج پہلا جمعہ ہے، نماز جمعہ ادا کی گئی. ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے خود بھی دیکھا قبلہ صاحب جو SOPs ہیں کورونا کی، کہیں بھی ان کو فالو نہیں کیا گیا. پھر جب حکومت کوئی اور قدم لے گی، بہت زیادہ احتجاج سامنے آئے گا. یہ بتا دیں کہ یہ کیا رویہ ہے، اور اس میں جو کردار ہونا چاہیے ممبر اور مسجد کا، وہ کب تک جاندار طریقے سے ادا ہوگا؟ جی قبلہ صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. اچھا شاہد آپ کی طرف آتے ہیں. شاہد یہ بتائیں. جی قبلہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی آپ اگر میرا وہ نوٹ کر لیں، کیونکہ کچھ ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ یہ رابطہ منقطع ہو جائے. جی آپ نے اگر میرا سوال سنا ہے تو آپ رسپونڈ کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب. سنا ہے بالکل، یہ آپ کی بات 100% صحیح ہے. اور میں نے آج جمعے کی نماز پشاور کی ایک بڑی مسجد میں پڑھی. وہاں میں نے یہ دیکھا کہ بالکل عام لوگ جو ہیں، اکثریت وہ SOPs پر عمل نہیں کر رہی. ماسک بہت کم تعداد میں لوگوں نے پہنا تھا، فاصلے بھی برقرار نہیں رکھتے. تو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اس حوالے سے دباؤ کی ایک وہ ہو. اور جو علماء کرام کے ساتھ ایک اعلامیہ طے ہوا تھا، اس اعلامیے کی باقاعدہ تشہیر ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. کورونا کی یہ تیسری لہر جو ہے، اس نے بہت خطرناک شکل اختیار کی ہے. لحاظ سے بھی انسانی جان کی حرمت جو ہے اس کو یقینی بنائیں، اور ہم اس کوشش میں اپنی محنت جاری رکھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کردار اس طریقے سے ادا کریں کہ کم سے کم اس میں اموات ہوں، اموات کی شرح جو ہے، اور حفاظت کا وہ جو ہے رویہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ پوری قوم. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں حکومت تو یہی کر سکتی تھی، علماء کرام ہیں ان کو بلایا جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے، یا پھر دوسرا آپشن جو لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا کہ حکومت نے احکامات دیے تھے کہ نماز تراویح جو ہیں اور جو اجتماعات ہیں ان کو انتہائی محدود کر دیا جائے. اس پہ ایک شدید تحفظات سامنے آئے تھے ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو مائدین ہیں، ان کی جانب سے. اب جب معاہدہ طے ہو گیا تو حکومت تو سمہاؤ اس سے مبرہ ہو رہی ہے، لیکن یہ ذمہ داری ساری کی ساری علماء کرام پہ بنتی ہے.
اور اگر اسی طرح ہم نے نماز پڑھنی، ایک المیہ کیوں بن گیا ہے یہ کہ اس بیماری کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے علماء کرام کے ساتھ، دینی طبقات کے ساتھ، تو وہ عام طور پہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ زیادہ تر زور جو ہے یہ عبادات کے حوالے سے ہے، اور بازاروں میں اور دفاتر وغیرہ میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک عمومی رویہ ایسا اختیار ہو کہ دفاتر کے اندر، مارکیٹس کے اندر، بازاروں کے اندر یہ ایک عمومی طور پہ ایس او پیز کے اوپر زور دیا جائے۔ تو جب وہاں پہ زور ہو تو پھر علماء کرام کے ساتھ اس پر ہمارا مکالمہ جو ہے وہ زیادہ آسان رہے، طریقے سے ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ ایس او پی کے مطابق ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ گزاریں۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل نے کرونا وائرس کے ضمن میں اور پھر ویکسین کو لے کے بھی خاصے ابہام تھے، کچھ سفارشات کیا بھیجی ہیں پارلیمان کو، حکومت کو؟ ہم تو اسی کوشش کا حصہ تھے۔ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ حصہ تھے جو ایوان صدر سے علماء کرام کے ساتھ ایک لمبی مشاورت ہوئی، اور آن لائن میٹنگز بھی، اور ایوان صدر میں علماء کرام کو بھی دعوت دی گئی۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کوشش کا باقاعدہ ایک حصہ تھی، اور ہم نے اعلامیہ تیار کیا علماء کرام کی مشاورت سے۔ وہ بہت جامع اعلامیہ تھا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی کو آگے بڑھایا جائے، اور مارکیٹ کے اندر باقی جو روزمرہ کے کام ہیں ان کے اندر بھی اسی اعلامیہ کے مطابق ہمارا عمل درآمد ہو، تو پھر ہم اس کو لے کے مساجد کے اندر بھی احتیاطی تدابیر کو زیادہ مؤثر طریقے سے روبہ عمل لانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن پہ کوئی سفارشات اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے دی گئی ہیں؟ کیونکہ بہت ایک بڑا عوام یہی تاثر دیتے ہیں کہ ان کو ویکسین پہ بڑا ابہام ہے، تو اس ضمن میں کوئی کام کیا ہے؟ ایک ابتدائی سوال وزارت مذہبی امور سے گزشتہ مہینے آیا تھا، تو جو اسلامی نظریاتی کونسل کا ریسرچ ونگ ہے انہوں نے بہت جامع جواب دیا ہے کہ ویکسینیشن کی اور علماء کرام کی تائید سے ویکسینیشن کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے، شرعی طور پہ جواز ہے، بلکہ رمضان شریف کے موقع پر بھی، یعنی دوران روزہ، اس بات کی اجازت ہے کہ ویکسینیشن کروا لی جائے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ دوبارہ نوٹیفائی ہوا ہے بطور چیئرمین آپ کا اسلامک جو نظریاتی کونسل ہے اس میں، ابھی کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارا دینی طبقہ ہے اس کو آپ ڈیل کرتے ہیں، کرونا وائرس کو لے کے، ایس او پیز کو لے کے، تراویح بھی ہم ادا کر رہے ہیں، نماز جمعہ بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، جو علماء کرام ہیں ان کو کیا پیغام کیا دیں گے، ان کو کیا گزارش کریں گے؟ دے دی ہے، بہت اچھی ٹیم ہے، ہم شکر گزار ہیں محترم صدر صاحب کے، جناب وزیر اعظم صاحب کے، وزارت قانون کے۔ ڈاکٹر صاحب، علماء کرام کے لیے ان حالات میں کیا پیغام ہے؟ جو لوگ جنہوں نے اعلامیے پہ دستخط کیے تھے، معاہدے پہ دستخط کیے تھے، اور اس کے بعد ایک طرح سے ذمہ داری لی تھی کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن آج جو ہوا وہ آپ نے دیکھا، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے؟ پیغام یہی ہے کہ جو اعلامیہ طے ہوا ہے اس پر مینو عمل کرنے کے لیے اور کرانے کے لیے ان کی کوششیں جو ہیں وہ عوام ان کی سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، تو اس میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تمام اداروں سے، جو مختلف دفاتر ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، تاکہ ایک مجموعی ماحول بن جائے اور ہم اس وبا سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا بھی رہے تھے، اور یہ ذمہ داری یقینی طور پہ بنتی ہے پاکستان کے جو علماء کرام ہیں ان کی، پاکستان کی جو مساجد ہیں، پاکستان کے جو ممبر ہیں، ان سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ کورونا ایک وبا ہے اور اس کو سنجیدہ لیا جائے، اور اس ضمن میں جو حکومت کی جانب سے
احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا گیا ہے. جو SOPs رکھے گئے ہیں ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو انسانی جانیں ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.